32,000 کے قریب ممبرس ہیں اس وقت. نہیں میرا خیال ہے 32 سے تھوڑے سے کم ہے, 30 تک ہوں گے. اور ان میں ابھی آپ جب دیکھتے ہیں آن ایوریج تو اس میں کس ایج گروپ کی زیادہ تعداد ہے؟ نوجوانوں کی زیادہ. نوجوانوں کی تعداد. یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے اس حوالے سے. لیکن جب سے عمران خان نے امپورٹڈ گورنمنٹ کا معاملہ شروع کیا ہے نا, عمران خان بڑا چلاک آدمی ہے. وہ جو ان کے اندر ایک معاملہ ہے, جو بھی وجہ ہوئی ہے, چاہے ان کو لایا گیا ہے, لوگوں نے ان کی مدد کی ہے, انہوں نے بوٹ پالش کیے ہیں آرمی کے, انہوں نے جنرل باجوہ کے بچے بن کے کیا سارا کچھ, یا انہوں نے الیکٹیبلز کو ساتھ ملا کے ان کا پیسہ لگایا اپنے اوپر. جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے ان کے ساتھ جو سنسیئر لوگ تھے, ان کے ساتھ ان کے پیسے کھا کے احسان فراموشی کی ہے. جسٹس وجود الدین جیسے لوگ, جسٹس فخر الدین جی ابراہیم جیسے لوگ, پھر اکبر ایس بابر جیسے لوگ, ان کو دھوکہ دیا ہے, ان کو یوز کیا ہے اور استعمال کر کے پھینک دیا ہے. یا ریسنٹلی بہت سے لوگ اور بھی انہوں نے اس طرح ان کے ساتھ کیا ہے. آج کل وہ پرویز الہی کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. تو عمران خان جس بھی وجہ سے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو بڑا امیج بنا چکے ہیں نا, اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے برابری پارٹی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے. میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں. وہ کہتے ہیں جی آپ باقی پارٹیز کو نہیں کہتے. اور یار باقی پارٹیز جو ہیں وہ تو روز ایک نیا مسئلہ کھڑا نہیں کر رہی نا. آپ روز ٹی وی آن کریں, آپ کو پتہ لگتا ہے عمران خان نے ایک نئی بات کر دی ہے. اب یہ آرمی کو یہ کہہ رہا ہے, اب وہ نواز شریف کو یہ کہہ رہا ہے, اب وہ کہتا ہے ہم تو حکومت نہیں چلنے دیں گے, اب وہ کہتا ہے جی الیکشن میں نہیں آئیں گے تو ایسی کی تیسی ہم تو یہ کر دیں گے, ہم تو مارچ کر دیں گے جی, ہم تو جی دھرنا کر دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جائے اور یہ ہار جائیں تو یہ کہیں گے جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم تو پھر سڑکوں پہ آئیں گے. عمران خان ایک عذاب بن چکے ہیں اس قوم کے. عمران خان کو اتنی سمجھ اور عقل نہیں ہے, صرف وہ مکاری اور عیاری اور چلاکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو کہ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ وہ کرتے ہیں, اچیو کرتے ہیں. ان کو اتنی عقل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, آپ اس کو بےڑغر کس کا کر رہے ہیں, آپ اس کو برباد کر رہے ہیں. آپ اس کے نوجوانوں کو جھوٹ بول کے, گمراہ کر کے, دھوکہ دے کے اپنے پیچھے لگا رہے ہیں, اور آپ ہر چیز کو یو ٹرن کہہ کے ادھر سے بریو ذمہ ہو جاتے ہیں. ایسے انسان جس طرح کے یہ ہیں, یہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ہوتے اور یہ صرف ایک یو ٹرن لیتے, صرف ایک. جتنے بڑے بڑے یو ٹرنز لیے ان میں سے ایک. میں کہتا ہوں ان کی سیاست ختم ہو جاتی. ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو لوگ سوال ہی پیدا نہیں, وہ تو جھوٹ سنتے نہیں ہیں, یہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو کور کرتے جاتے ہیں. اور کیا, اور لوگ اتنے غلام ٹائپ ذہنیت ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے. تو یہ زیادہ ایکچولی عوام کا قصور ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر ان پارٹیز کا قصور ہے جو کہ عام لوگ نہیں بنا پا رہے. تو عام لوگوں کی پارٹیز آئیں گی تو یہ کچھ ہوگا, ادروائز یہ پارٹی سے کچھ کرنے سے نہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہی ہے, اس کا جواب کہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ان کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے. اور ہم جب خلاف بات کرتے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا, ہم تو سچ بول رہے ہوتے ہیں. اور باقی لوگوں کو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی باری نہیں آئی ابھی. پہلے تو یہ ان صاحب کا تو پہلے کچھ کریں. یہ اگر آ بھی گئے تو پھر کیا کر لیں گے, پہلے 3.5 سال میں کیا کیا جو اب کر لیں گے. اور ہمیں یہ پتہ ہے, عوام کو نہیں پتہ, عوام بھولی ہے. تو وہ اسی طرح کریں گے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک طرف سے تو پولیمکس کرے گی, ان لوگوں کو ہٹ کرے گی. آپ کو ہمیشہ اپنے دشمن دکھا کے ہٹ کرنا پڑتا ہے ان کو, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ کو پھر آہستہ آہستہ جو آپ کی گفتگو ہے اس کے اندر آپ کو ایسے تو اپنا آئین, اپنا دستور اور اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو وہ سب بولنا پڑے گا. دونوں اکٹھی چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو ممبرشپ ہے ہماری, اس میں نوجوان ہیں زیادہ. اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ والا معاملہ نہ کرتے, ہاں یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا, امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو معاملہ انہوں نے کیا نا, سب سے پہلے انہوں نے بولا امریکی سازش. اس وقت ہماری ممبرشپ اتنی تیز ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مطلب روز ہم اس جگہ پہ آ گئے تھے کہ روز ہمارے پاس 600 سے 700 ممبر بڑھ رہا تھا. پتہ نہیں ایک دم ایسے چلے گئے تھے ہم, کیونکہ ہوا یہ تھا
کہ لوگوں نے 2 پارٹی تو آزمائی ہوئی تھی, انہوں نے تیسری بھی آزما لی, 3.5 سال ہو چکے ہوئے تھے, لوگ ان سے بھی بھاگ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو باقاعدہ لوگ, میں لفظ نہیں بولنا چاہتا, مطلب بری بری دعائیں دیتے تھے, مطلب بری کہ او یہ کون آ گیا یار, اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اس وقت ہماری ممبرشپ جاری تھی اوپر. یہ اتنے چلاک آدمی ہیں, انہوں نے آگے نا کہہ دیا کہ جی میرے ساتھ جی امریکی سازش ہوئی ہے. تو ایک دم اس قوم کو پتہ نہیں کیا ہوا, یہ بڑے بہت چلاک آدمی ہیں, بہت. اینٹی امریکن نعرہ تو ہمارے ویسے وہی نا, مقبول نعرہ ہے. ادھر آپ مذہب, میں 3 نعرے آپ کو بتاتا ہوں سب سے مقبول ہیں. ایک مذہب, آپ مذہب کی بات شروع کر دیں, لوگ سادہ لوگ ہیں اور مذہب سے پیار کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہی سب سے اچھا آدمی کیونکہ یہ مذہبی بات کر رہا ہے. حالانکہ بھائی اس کے کاموں سے دیکھو وہ اچھا ہے کہ نہیں, اس کی باتوں سے کیوں دیکھ رہے ہو, باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ مذہب, دوسرا ہے انڈیا کا کارڈ. آپ انڈیا کے خلاف بات شروع کر دیں, لوگ کہیں گے بالکل ٹھیک بات, مزے کی بات ہے. وہ جس وقت آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, اسی وقت ان کے گھر میں انڈین فلم چل رہی ہوتی ہے. اچھا, اور تیسرا ہے اینٹی امریکن, کہ جی امریکہ کے خلاف نعرہ مار دیں. اچھا, یہ تو ہیں جو ایکسٹرنلی آپ کرتے ہیں. ایک انٹرنل معاملہ ہے, وہ ہے کہ آپ فوج کے اوپر شروع ہو جائیں. جو پارٹی فوج کے بوٹ پالش کر کے آتی ہے, ہم تو نہیں کرتے نا بھائی, وہ کرتے ہیں. ہم نے کرنے ہوتے تو ہم بھی آج شاید پاور کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, تو ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ہم ان کا رول نہیں سمجھتے پولیٹیکل, فوج کا سیاسی رول نہیں ہوتا, لیکن ہم اس پہ قائم ہیں اس بات پہ کیسے کہ ہم ان سے رول مانگتے بھی نہیں ہیں. یہ والا ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کی شہادتوں پہ, ان کی غازی پن پہ ہم سلیوٹ کرتے ہیں ان کو, لیکن ہم کہتے ہیں جناب آپ کا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے عمل دخل. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ بوٹ پالش کرتے ہیں. اور یہ چوتھا فیکٹر ہے. اس کے بعد جیسے آپ کو نکالا جاتا ہے, بھائی بوٹ پالشی کو تو کوئی بھی نکال سکتا. دیکھیں کبھی کوئی اپنے, جب آپ کسی کے غلام ہو گئے, نوکر کمی ہو گئے, آپ خود ہو گئے نا, تو آپ کا آقا آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جب وہ کرتا ہے تو یہ اپنے آقا کے ساتھ فراموش ہو جاتے ہیں. تو عمران خان نے امریکی سازش پہلے بولی, پھر ایک نیا لفظ نکالا امپورٹڈ گورنمنٹ, پھر انہوں نے نکالا حقیقی آزادی. ہاں جی. اور آہستہ آہستہ آپ سب سے پلٹ رہے ہیں. ابھی کہہ دیا جی ہم امریکہ کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں واپس لیتا ہوں. بھائی آپ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ممبرشپ جو نیچے گئی ہے نا, یہ اس وجہ سے گئی ہے کچھ عرصے سے کہ لوگ اب دوبارہ ان کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے. لیکن ایسا اب نا کچھ دنوں سے ہماری ممبرشپ پھر آہستہ سے اٹھ رہی ہے. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹینجبلی. تو میں آپ کو انڈیکیٹر بتا رہا ہوں ہمارے لیے کیا ہے, کہ اب دوبارہ جو ممبرشپ ہماری اٹھی ہے نا, تو ہمیں لگ رہا ہے پتا کہ اب لوگ نا ان کے ان نعروں سے تنگ آ چکے ہیں.